السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بڑے والا شر خیر بدل دے، آمین۔ پیاری سسٹرز، ہم لوگ سورہ یونس آیہ مبارکہ 73 تک تفسیر اور آیہ مبارکہ 75 تک ٹرانسلیشن کر چکے تھے۔ آج کا لیسن آیہ مبارکہ 80 تک ٹرانسلیشن کریں گے اور تفسیر کا لیسن آیہ مبارکہ 74 سے سٹارٹ کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی اللہم اخلصنا بوجہک الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون۔ ٹرانسلیشن۔ فلما جاءهم الحق، تو جب آ گیا ان کے پاس حق، من عندنا ہمارے پاس سے، قالوا وہ کہنے لگے، ان ھذا لسحر مبین، بے شک یہ تو جادوگر ہے کھلم کھلا۔ قال موسیٰ، فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے، اتقولون، کیا تم کہتے ہو، للحق، حق کے لیے، لما جاءکم، جب وہ تمہارے پاس آ چکا، اسحر ھذا، کہ یہ جادوگر ہے، ولا یفلح الساحرون، اور حالانکہ نہیں فلاح پانے کے جادوگر۔ قالوا، انہوں نے کہا، اجئتنا، کیا تو آیا ہے ہمارے پاس، لتلفتنا، تاکہ ہمیں پھیر دے، اما وجدنا علیہ آباءنا، اس پر جس پر پایا ہم نے اپنے باپ دادا کو، وَتَكُونَ لَكُمَ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ، اور تم دونوں کے لیے ہو جائے بڑائی زمین میں، وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ، اور نہیں ہیں ہم تم دونوں پر ایمان لانے والے۔ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ائْتُونِی، اور کہا فرعون نے، لے آؤ میرے پاس، بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ، ہر دنا جادوگر۔ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ، پس جب آ گئے جادوگر، قال لهم موسیٰ، کہا موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے، القوا ما انتم ملقون، ڈالو جو کچھ ہو تم ڈالنے والے۔ تفسیر آیہ مبارکہ 74 سے، ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين۔ جیسا کہ ہم لوگ سیدنا نوح علیہ السلام کے بارے میں کچھ تذکرہ پڑھ چکے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا نوح علیہ السلام کا واقعہ یاد کروا کر تسلی دے رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں، پھر ہم نے ان کے بعد کئی ایک پیغمبروں کو اٹھایا، ان کی طرف مبعوث کیا،
ان کی قوموں کی طرف۔ یہ کون سے پیغمبر تھے؟ مختلف، جیسا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا شعیب علیہ السلام، اور بھی بہت سارے پیغمبر تھے، لوط علیہ السلام، ہود، صالح، جس کا تذکرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید کے مختلف مقامات پر ارشاد فرماتے ہیں۔ ان میں سے زیادہ پیغمبر جو تھے وہ عربی تھے، یعنی کہ عرب میں ہی یہ مبعوث کیے گئے تھے۔ اور ویسے بھی جتنے پیغمبر رسول اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مبعوث فرمائے، چند ایک کا تذکرہ ہی قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ورنہ بہت سارے پیغمبر رسولوں کا تذکرہ نہیں کیا۔ جیسا کہ زیادہ تر جو بتائی جاتی ہے تعداد 1.25 پیغمبروں کی، انبیاء رسول سب ملا کر، لیکن ان میں سے چند ایک رسول پیغمبر ہیں کہ جن کا تذکرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا۔ باقی کچھ نبی ہیں جن کے بارے میں مختصر تفاسیر سے ان کے ناموں کا پتہ چلتا ہے، اور زیادہ تر بنی اسرائیل کی طرف یہ نبی مبعوث کیے گئے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ صرف سیدنا نوح علیہ السلام کے ساتھ ہی ایسا نہیں ہوا، بلکہ ان کے بعد بھی ہم نے بہت سارے پیغمبروں کو مبعوث کیا، ان کی قوموں کی طرف بھیجا۔ ہر ادوار میں زیادہ تر لوگوں کا یہی رویہ رہا کہ روشن دلائل دیکھ کر بھی وہ ایمان لانے کو تیار نہیں تھے۔ جو کچھ وہ لے کر آئے تھے انہوں نے اس کو جھٹلا دیا۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ پھر حد سے بڑھنے والوں کے دلوں پہ مہر لگا دیتے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگوں کو یوں ہی نہیں چھوڑتے، پھر ایسے لوگوں کے دلوں پہ مہر لگا دی جاتی ہے، چاہے بہت بڑے بڑے دلائل بھی ان کو دکھا دیے جائیں، لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں ہوتے، گویا کہ ان کے دل سیل کر دیے جاتے ہیں، ہدایت دلوں کے اندر جاتی ہی نہیں۔ اور ہر ایک کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسی بدقسمتی سے بچا کے رکھے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر ایک فرقان رکھا ہے جو اس کو حق اور باطل کی پہچان کروا لیتا ہے۔ جب انسان اسے فائدہ نہیں اٹھاتا، اپنی ضمیر کی آواز پہ لبیک نہیں کہتا، اس کو دبا لیتا ہے، تو آہستہ آہستہ ضمیر مردہ ہو جاتا ہے، پھر اس کو حق و باطل کی جو پہچان ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، ایسے دلوں پہ بھی مہریں لگا دی جاتی ہیں۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مزید ایک اور اپنے بہت ہی پیارے پیغمبر کا ذکر کرتے ہوئے، ثم بعثنا من بعدہم موسیٰ و ہارون، پھر ہم نے مبعوث کیا ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو، الی فرعون کی طرف اور اس کے سرداروں کی طرف، بھی آیاتنا اپنی آیات دے کر، فاستکبروا تو انہوں نے تکبر کیا، وکانوا قوما مجرمین اور وہ قوم تھے گناہگار۔ ادھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تھوڑا سا تذکرہ کیا ہے، زیادہ ڈیٹیل سے بات نہیں کی، پہلے ہم ان کے بارے میں کافی ڈیٹیل سے پڑھ چکے ہیں، جیسے سورہ بقرہ میں بھی۔ تو اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ کر کے بھی اپنے پیارے حبیب کو تسلی دینا چاہ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو یاد کر لو، ان کی قوم نے ان کو کتنا ستایا، کتنی زیادہ ایذا دی، لیکن وہ اپنے مشن پہ گامزن رہے۔ جیسا کہ اور بھی مقامات پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو ہی دیکھ لو کہ کتنی ان کو ایذا دی گئی، اور یاد رہے کہ ان کا شمار بھی اولو العزم پیغمبروں میں ہوتا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ فلما جاءہم الحق من عندنا، بس جب ان کے پاس حق آ گیا ہماری طرف سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی طرف منسوب کر رہے ہیں کہ جب ان لوگوں کے پاس حق آ گیا، کن کے پاس؟ فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس، اس کے دربانیوں کے پاس، تو انہوں نے کیا کہا؟ حق کو دیکھ کر فوراً کہنے لگے یہ تو کھلم کھلا جادو ہے۔ کہا موسیٰ علیہ السلام نے، کیا تم حق کے بارے میں کہتے ہو جب تمہارے پاس آ چکا ہے کہ یہ جادو ہے؟ حالانکہ جادوگر تو فلاح نہیں پانے کے۔ تو انہوں نے کہا کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ تاکہ ہمیں ان عبادات سے روک دو جن کی عبادات ہمارے بڑے آبا و اجداد کرتے رہے۔ یہ ہمیشہ سے انسان کی روش رہی ہے کہ اپنے بڑوں کی طرف
وہ لپکتا ہے کہ ہمارے بڑوں نے وہ کیا، ہمارے وڈیروں نے یہ کیا، ہماری تو پرانی رسم چلتی آ رہی ہے، ہماری تو یہ پرانی روایات چلتی آ رہی ہیں، تو ہم ان کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں۔ آج بھی آپ تھوڑے سے جو گاؤں طبقہ کے لوگ ہیں ان کو دیکھ لیں، جو ان کے اندر رسمیں رواج ہیں وہ کوٹ کوٹ کر بنی ہوئی ہیں، ان کے اندر سے تو آپ کبھی بھی ان کی پرانی رسمیں رواج نہیں نکال سکتے، وہ ایسی ان کے اندر سرایت کر چکی ہیں۔ وہ کوشش کے باوجود بھی اپنے رسم و رواج کو چھوڑ نہیں سکتے۔ جو پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ پھر بھی ان کے برعکس ہیں، وہ پھر بھی کچھ اپنی عقل سے، کچھ اپنی تعلیم سے تھوڑا بہت کام لے لیتا ہے، لیکن جو گاؤں طبقہ ہے، جو ان کے اندر کوئی تعلیم نہیں ہوتی، کوئی تربیت نہیں ہوتی، وہ بھی رسم و رواجوں کی طرف زیادہ منسوب ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے بھی آگے سے طعن و تشنیع کی کہ کیا ہم اپنے بڑوں کے جو دین تھے، ہمارے بڑوں کی روایات چلتی آ رہی ہیں، ان کو ہم چھوڑ دیں، اور تم یہ چاہتے ہو کہ ادھر تم دونوں کا ہی سکہ چلے، تم دونوں کی بڑائی ہو جائے زمین میں، تم اب دونوں سرداری چاہتے ہو۔ دونوں سے مراد سیدنا موسیٰ اور ہارون علیہ السلام۔ ان کو کہا کہ کیا تم دونوں اپنی بڑائی چڑھتے ہو؟ ایسا ہے تو ہم تم دونوں پہ ایمان لانے والے نہیں۔ تم یہ نہ سمجھنا کہ تم ہمیں اپنی چالوں میں کہیں بٹکا لو گے، ایسا نہیں ہو سکتا، ہم تمہاری باتوں میں کبھی بھی نہیں آنے والے اور نہ تمہاری ادھر بڑائی دیں گے، تم دونوں کا سکہ کبھی بھی نہیں چل سکتا۔ جیسا کہ فرعون خود کو انا ربکم الاعلی کہتا تھا کہ میں ہی تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، تو کسی کو اپنے پاس پھٹکنے نہیں دیتا تھا۔ یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل و کرم تھا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام وہاں جا کر فرعون کے سامنے کلمہ حق رکھ کر اور بے باک ہو کر اس سے بات کر رہے تھے۔ اور سب سے بڑا جہاد ہی یہی ہے کہ جو متکبر بادشاہ ہے، جو بہت جابر قسم کا بادشاہ ہے، اس کے سامنے کلمہ حق رکھنا، کیونکہ ایسا بادشاہ جو ہوتا ہے وہ فوراً حکم دیتا ہے کہ جو سر ہے وہ تن سے جدا کر دیا جائے، کیونکہ اس کو اپنی بڑائی جاتی ہوئی نظر آتی ہے، اس کو جو اپنا تکبر ہے، اپنا جو وقار ہے وہ ختم ہوتا نظر آتا ہے۔ تو اس نے بھی یہی کہا کہ تم دونوں میں سے جو میری سلطنت ہے، میری بڑائی ہے، وہ چھینا چاہتے ہو، تو تم چاہتے ہو کہ تم دونوں کی ادھر بڑائی ہو جائے، تم دونوں کی سرداری ہو، تم دونوں اپنا سکہ جمانا چاہتے ہو، تو ہم تم دونوں پہ کبھی بھی ایمان لانے والے نہیں۔ آج کے لیے اتنے کافی ہے، آج کا رسم بہت ہی آسان ہے، تو زیادہ آپ لوگ ترجمہ پہ فوکس کیجئے گا، ترجمہ کے جو ورڈ ہوتے ہیں، جو ضمائر ہوتے ہیں، ان کی بہت خیال رکھا کریں، اور عربی ٹیکسٹ پہ بھی فوکس کیا کریں، کیونکہ بہت ساری بہنیں جو عربی عبارت ہے اس پڑھنے میں مسٹیک کر جاتی ہیں، اور اسپیشلی زبر زیر پیش مسٹیک ہو جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وصلی اللہ علی النبی۔